مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی جو ممبر شریف پہ جلوہ گر ہیں، حضرت کو نکلنا بھی ہے، اس لیے حضرت اپنے وقت متعینہ کو دیکھتے ہوئے حضرت سے میری گزارش ہوگی، حضرت چاہ رہے ہیں کہ قوم کو کچھ میسج، کچھ پیغام اس فیضان اولیاء کانفرنس کے حوالے سے پہنچا دیا جائے، تو آپ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کا استقبال کر لیں، چونکہ حضرت ممبر شریف پہ جلوہ گر ہے، بڑی اونچی شخصیت ہے، بڑی معتبر شخصیت ہے، الحمدللہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ ہے کہ نہیں؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، بریلی شہر کا پہلے شہزادہ نکلتا ہے۔ کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، بریلی شہر کا پہلے شہزادہ نکلتا ہے۔ زمین پہ کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، فلک پہ چاند جب تاج الشریعہ کا نکلتا ہے۔ زمین پہ کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، زمین پہ کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، فلک پہ چاند جب تاج الشریعہ کا نکلتا ہے، اور رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت، رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک۔ قلم سے مفتی آپ کا جب فتویٰ نکلتا ہے، قلم سے مفتی اعظم کا جب فتویٰ نکلتا ہے، تو حضرات میں چاہوں گا پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ مجھ کو لگے کہ نعرہ آپ یہاں نہیں لگا رہے ہیں بلکہ بریلی شریف میں لگا رہے ہیں۔ پورا مجمع جی لگا کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ابرار احمد صاحب قبلہ، بس یہ کہتے ہوئے کہ وہ نظروں میں ہر وقت سیرت کا جلوہ، حبیب خدا کی محبت کا جلوہ، ٹوٹ جائے وہابی کی کمر جس سے دکھا دے کچھ ایسا خطابت کا جلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم توست من عینی را، اے خدا جودو خدا بینو خدا داں مدد، کعبہ کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم جناب محمد رسول اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، آج عوام اہل سنت میں دو طرح کے فسق عام ہوتے جا رہے ہیں. ایک فسق عملی اور ایک فسق اعتقادی. فسق عملی یہ تو رب کی ذات سے یہ امید ہے معاف ہو جائے گا، لیکن فسق اعتقادی یہ معاف نہیں ہوا. اس کا انجام جہنم ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ جہنم ہی ہوگا. محترم حضرات، آج سنی کہلانے والے حضرات اپنی بچیوں کو وہابیوں کے یہاں دے رہے ہیں، وہابیوں سے رشتے ناطے گاٹھ رہے ہیں. بھائی ہے سنی بھائی اس وہابی بھائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں. کسی طرح کی بھی رشتہ داریاں ہیں تو اس سے دور ہونے کو تیار نہیں. ایک مثال کے ذریعے آپ کو میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس کا وبال، اس کا انجام کتنا برا ہونا ہے. موبائل کو نیچے رکھو. نعوذ باللہ. ابھی یہ قاعدہ بغدادی بھی پڑھنے کو نہیں سیکھا ہوگا، موبائل چلانا سیکھ گیا. یہ بچے کی غلطی نہیں، باپ کی غلطی ہے. اللہ کے بنا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تصویر کشی کی جاتی ہے، تصویر بنائی جاتی ہے، فوٹو بنائے جاتے ہیں، وہ کسی چیز سے بھی بنایا جائے، پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے سخت عذاب کل قیامت میں مصدق کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس میں روح ڈالو. رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خوب جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی روح نہیں ڈال سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عاجز کرنے کے لیے فرمائے گا اس میں روح ڈالو. بندہ عاجز ہوگا. کیا ہوگا؟ بندہ عاجز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. کیا جہنم میں جانے کو تیار ہیں؟ آسان ہے؟ بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. نماز ہمارے یہاں نہیں، روزہ ہمارے یہاں نہیں ہے نا، زکوٰۃ ہمارے یہاں نہیں، حج ہمارے یہاں نہیں، نیک عمل ہمارے یہاں نہیں. صرف سنی مسلمان رہ گئے نیاز فاتحہ میں. کہاں رہ گئے؟ نیاز فاتحہ. مزار بھی ہو نماز کے بعد، ساتھ میں نماز بھی ہو، مزار بھی ہو. ہم اس کے طرح نہیں ہے صرف نماز کو لے کر کے چلتے ہیں. نماز بھی ہو، مزار بھی ہو. صرف مزار نہ ہو نماز کون پڑھے گا؟ صرف مزار نماز کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سنی بھولے بھالے جنتی مسلمانوں کو بچائے. اور میں فسق اعتقادی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، وقت بھی مختصر ہے. محترم حضرات، بادشاہ سلامت کا نام سن چکے ہوں گے. اس کی بارگاہ میں ایک مخنث رہتا تھا. مخنث نہیں سمجھے ہوں گے، ہجڑا. اور انہی کی بارگاہ میں ایک دقاق عالم دین رہا کرتے تھے. پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء کو رکھتے تھے. انہی کے مشورے سے بادشاہت کرتے تھے، حکومت چلاتے تھے، حکم کرتے تھے بادشاہوں علماء کے مشورے سے. آج تو حال عوام کا یہ ہو گیا ہے کہ علماء کا کوئی وقار ہی عوام کے نزدیک نہیں ہے. علماء کا کوئی وقار ہی نہیں ہے. جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام آپ جب دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک ان کی ضرورت ہے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، امام صاحب چلیے اذان دیجیے، ہوتا ہے نا. عقیقہ کرنا ہے، امام صاحب چلیے بکرا ذبح کرنا ہے.
آپ کو عقیقہ کی دعا یاد نہیں، آپ اذان نہیں دے سکتے، بچے کے کان میں تکبیر نہیں کر سکتے، دیکھیے شروع سے ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ نکاح کرنا ہے، امام صاحب چلیے، دنیا سے گئے امام صاحب چلیے، جنازے کی نماز پڑھائیے، وہیں تک بس نہیں ہے، حضرت فاتحہ پڑھیے، تیجا 10واں 40واں برسی 6 ماہی 3 ماہی میں امام کی ضرورت، مولانا کی ضرورت، اس کے بعد آج یہ حال ہے کہ عوام علماء سے کٹتے جا رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے یہ ہے کہ آج وہابیوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں، وہابیوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ اپنے علماء سے جڑے رہیے، ایمان سلامت رہے گا، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ فیضان اولیاء کانفرنس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اور یہ علماء کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں تو مسائل پوچھتے ہی ہیں، جواب دیتے ہیں، صرف یہاں ضرورت نہیں ہے، جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ کہاں؟ جب آپ جنت میں جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، نعمتیں میسر آئیں گی، جنت میں ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمام نعمتیں مل گئی، اور کچھ چاہتے ہو، اور تمہیں کچھ چاہیے، تو اس وقت بھی آپ بھاگے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ جب ارشاد فرمائے گا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو آپ پھر اپنے علماء کے پاس آئیں گے، جنت میں بھی علماء کے پاس آئیں گے۔ مولانا صاحب دنیا میں مسائل آپ بتاتے تھے، اب یہاں بھی ضرورت آن پڑی ہے، کیا ضرورت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کیا چاہیے، کیا چاہیے، اور آپ یہ علماء جواب دیں گے کہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، اے رب تبارک و تعالیٰ، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن تیرا دیدار ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں تیرا دیدار روزانہ ہو، کیا ہو؟ تیرا دیدار روزانہ ہو، یہاں نہیں، صرف یہاں نہیں، آخرت میں بھی، جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ علماء کرام کی قدر کریں، اپنے علماء کرام سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی حد میں رہیں اور شریعت کی پابندی کریں۔ اور آج کل ہمارے یہاں یہ وبا چلا ہوا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ادھر پروگرام چل رہا ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ جماعت واجب ہے، ملاد شریف کی محفل یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگا، جماعت کے بارے میں پوچھ ہوگا، ٹھیک ہے، عوام نہیں جا رہی ہے، آپ لے کر کے جائیں، لیکن اللہ کے واسطے آج اگر وہاں بھی کوئی سوال کر دے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں جواب ہے، نہیں جواب ہے۔ عوام بھائی اذان ہو گئی، میلاد شریف ختم ہے، نماز پڑھنی ہے، جماعت واجب ہے، ہمارے علماء کرام بھی احتیاط برتیں، بہت ضروری ہے، لازم ہے، اس بارے میں پوچھ ہونے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مثال سے آپ سمجھ لیں، مختصر وقت میں۔ بادشاہ سلامت کے یہاں ایک ہجڑا رہا کرتا تھا، اور ایک عالم دین کی بہت قدر کرتے ہیں بادشاہ سلامت۔ آپ کو کوئی شیخ صاحب ہے، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ کی پناہ، ارے ان کے اعمال کو مت دیکھو، یہ دیکھو ان کے پاس علم دین ہے نا، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آپ کا کام ہے ان کا قدر کرنا، ان کی عزت کرنی ہے نا، یہ نہ دیکھو یہ ہے وہ ہے 917، ان کی قدر کرو، عزت کرو۔ تو بادشاہ سلامت کے یہاں ایک عالم دین اور ایک ہجڑا رہا کرتا تھا، ہجڑا عالم دین سے جلا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کو کہا، ہجڑا نے بولا بادشاہ سلامت سے کہ حضور یہ بہت کھاتے ہیں، ان کو بہت دیتے ہیں، بہت دنوں سے پل رہے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں پوچھتا ہوں تو یہ جواب تو دے دیتے۔ ہجڑا نے کہا 3 سوال آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے عالم صاحب سے پوچھیں، اگر جواب دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں سولی پہ چڑھنا ہے، بہت سالوں سے یہ کھا رہے ہیں، بادشاہ سلامت ہجڑے سے کہا بتاؤ وہ 3 سوالات کیا ہیں تمہارے؟ بولا ایک میں سے یہ پوچھو آسمان میں تارے کتنے ہیں، گن کے بتاؤ، آسمان میں کل کتنے تارے ہیں گن کے بتاؤ۔ دوسرا سوال زمین کے بیچوں بیچ کہاں ہے وہ بتانا۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد یہ گن کے بتائیں۔ بادشاہ سلامت بولا ٹھیک ہے۔ عالم صاحب دوسرے دن معمول کے مطابق آئے دربار میں، بادشاہ سلامت نے ان سے کہا
کہ حضرت بہت دنوں سے آپ میری بارگاہ میں رہ رہے ہیں، آپ سے میں خدمت لے رہا ہوں اور آپ کو ہر طرح سے نواز رہا ہوں۔ 3 سوال ہیں میرے۔ کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہیں۔ یا تو یہ 3 سوال لاکھ کے جوابات آپ دیں یا تو پھر آپ سولی کے لیے تیار رہیں۔ اب تو صاحب عالم صاحب پسینے پسینے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ عالم صاحب نے ارشاد فرمائے بتاؤ کہ تمہارے سوالات کیا ہیں؟ بادشاہ سلامت بولتا ہے پہلا تو یہ کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، دوسرا سوال یہ کہ زمین کے بیچوں بیچ کہاں ہے، تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں۔ بولا اللہ، یہ تو نہ فقہ کا سوال ہے، نہ منطق کا ہے، نہ نحو کا ہے، نہ صرف کا ہے۔ کیا کیا جائے؟ گھر گئے، بولا ٹھیک ہے 3 دنوں کا وقت دیا جائے، مہلت دیا جائے۔ بولا ٹھیک ہے 3 دن آپ دیکھ لیجیے۔ گھر گئے، رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیشہ آپ کچھ خوش آتے تھے، آج روتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولا مت پوچھو مت پوچھو، بس 3 دنوں کا مہمان میں ہوں۔ اتنے ہی میں جو محمد صاحب کا کپڑا دھویا کرتا تھا دھوبی، وہ آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صاحب رو رہے ہیں ظاہر پتا، انہوں نے پوچھا کہ محمد صاحب بتائے تو رو کیوں رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی پریشانی آن پڑی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مرض ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے؟ بولا نہیں بیٹے مت پوچھو، اگر میں نے زندگی میں تمہیں کبھی ڈانٹ دیا یا کسی طرح کی کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہو تو تم معاف کر دینا، بس 3 دنوں کا مہمان ہو۔ کتنے دنوں کا؟ 3 دنوں کا مہمان، اس لیے کہ نہ یہ جواب مجھ سے ہو پائے گا، نہیں تو دنیا میں رہیں گے، سولی پہ لٹکا دیے جائیں گے۔ بولا بتائیں تو صحیح کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب اپنے دھوبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے 3 سوال پوچھے ہیں مجھ سے۔ ایک تو یہ کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، ایک یہ کہ زمین کے بیچوں بیچ کہاں ہے، اور دنیا میں کتنی عورتیں اور کتنے مرد۔ بولا حضور آپ رو رہے ہیں، یہ سوال تمہیں دے دیں گے، اس سوال کا جواب تمہیں دے دوں گا، آپ روئے نہیں۔ بادشاہ کی بارگاہ میں جائیں اور جانے کے بعد آپ یہ بتا دیں کہ آپ وقت معینہ پر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، وقت معینہ پہ اس کا جواب مل جائے گا۔ اب وہ مولانا صاحب ڈرے بھی اور خوش بھی ہوں کہ صاحب جواب بن جائے گا، اور ڈرے اس بات پہ کہ اگر یہ دھوبی جواب نہیں دے پائے گا تو صاحب سولی پہ چڑھا دیے جائیں گے، سولی پہ چڑھا دیے جائیں گے۔ مولانا صاحب گئے، بادشاہ سلامت سے کہہ دیا کہ ہاں وقت معینہ پہ جواب ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت اب انتظار دیکھ رہے ہیں دھوبی کا، تیسرے دن اب آئے گا تب آئے گا، کچھ تاخیر ہوئی۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ لگتا ہے دھوبی نے دھوکہ دیا۔ کیا کیا؟ دھوبی نے دھوکہ دیا، نہیں آئے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں مولانا صاحب، دھوبی آیا ہے لیکن ہاتھ میں ایک ڈنڈا رسی ہے اور ایک ساتھ میں گدھا ہے۔ کیا ہے؟ ایک گدھا۔ بولا مولانا صاحب آپ تشریف لے جائیں، پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں، بادشاہ کو جواب دوں گا، جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں دوں گا۔ مولانا صاحب چلے گئے، بادشاہ سلامت نے اپنے قریب کرسی پہ بیٹھایا ساتھ میں، مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ اب یہ صاحب دھوبی پہنچے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، رسی ہے اور ساتھ میں گدا ہے۔ جب گیٹ پہ پہنچا تو دربار میں نے روکا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ بادشاہی دربار ہے، یہ شان و شوکت کی جگہ ہے، تم ڈنڈے لیے ہو، ہاتھ میں رسی لیے ہو اور ساتھ میں گدھا لیے ہو، یہ بادشاہ کا دربار ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ بولا نہیں، مولانا صاحب سے جو سوال کیا گیا ہے جب تک یہ گدھا نہیں جائے گا، جب تک یہ ڈنڈا نہیں ہوگا، جب تک یہ رسی نہیں ہوگی تو جواب نہیں ہو پائے گا۔ جواب کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، لہذا گدھے کو بھی جانے کی اجازت دی جائے، اور یہ رسی بھی ہو اور ڈنڈے بھی ہو اور ساتھ میں یہ دھوبی، مولانا کا دھوبی بھی ہو۔ محترم حضرات اجازت مل گئی، وہ صاحب وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، دربار کے بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ارکان دولت بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں صاحب دھوبی گیا، گدھے کو کھڑا کر دیا اور ہاتھ میں ڈنڈا رسی ہے۔ بولا بادشاہ سلامت کیا آپ کا سوال ہے؟ سوال کریں۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ دھوبی آنکھ کو بند کرتا ہے، کبھی اوپر سر کر رہا ہے، کبھی نیچے کر رہا ہے، بہت دیر پسینے پسینے ہو گئے، پھر آنکھ کھولا، بولا حضور جواب ہو گیا۔ کیا بولا؟ جواب ہو گیا۔ آسمان میں کتنے تارے، یہی آپ کا سوال تھا، آسمان میں کتنے تارے حضور؟
یہ گدھا سامنے آپ کو کھڑا دکھ رہا ہے، جتنے اس کے جسم پہ بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں، نہ ایک بال کم نہ ایک تارا زیادہ۔ اگر اس میں شک و شبہ ہو، یہ سامنے ہجڑا کھڑا ہے، اس سے گنوا لیا جائے، جس سے آگ اسی نے لگائی تھی، ہجڑے نے آگ لگائی تھی، گنوا لیا جائے۔ حضور نہ ایک بال کم ہے نہ ایک تارا کم ہے۔ ہجڑا بولتے نہیں حضور صحیح بولے، کیا بولا؟ ہاں مکمل جواب صحیح ہے، کوئی فرق نہیں، حضور صحیح بولا۔ جتنے گدھے کے جسم میں بال اتنے ہی آسمان میں تارے، حضور ایک بھی کم زیادہ نہیں ہے۔ بولا دوسرا سوال، بادشاہ سلامت بولتا ہے زمین کا بیچوں بیچ کہاں یہ بتا۔ پھر وہ دھوبی آنکھ کو بند کیا، اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں، سر کو ہلا رہا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کے بعد آنکھ کھولا، بولا حضور میں نے زمین کو ناپ لی، اسی لیے بہت تاخیر ہوئی، اور حضور آپ نے دیکھا ہوگا میں پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ بولا ہاں میں دیکھ رہا، بہت پسینے پسینے ہو رہے تھے، بتاؤ کہاں ہے بیچ کا، زمین کا بیچ کہاں ہے؟ بولا حضور میں نے اتر دکھن پورب پشچم ہر طرف سے ناپ لیا، حضور جہاں میں کھڑا ہوں زمین کا بیچوں بیچ یہی ہے، زمین کا بیچوں بیچ یہی ہے۔ اگر آپ کو شک و شبہ ہو تو یہ دیکھیے رسی ہے اور یہاں ہجڑا کھڑا ہے، اس کو بولا جائے یہ ناپ لے، کیا کہے؟ یہ ہجڑا ناپ لے۔ اب ہجڑے کی طرف بادشاہ دیکھا، بولا کیسے یہ صحیح بول رہا؟ بولا حضور بالکل صحیح بولا، پورا پشچم اتر دکھن بیچوں بیچ یہی ہے۔ دیکھا فسنے کی نوبت آ گئی، بیچوں بیچ یہی ہے۔ بولا حضور تیسرا سوال بولا جائے۔ بادشاہ بولتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ گنتی کر کے یہ بتاؤ کہ کتنی دنیا میں عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں۔ پھر وہ دھوبی آنکھ کو بند کیا، اوپر نیچے گھنٹوں لگا دیا، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ پھر اس نے آنکھ کھولا، بولا حضور میں نے گنا تو لیکن کچھ فرق آ رہا ہے، اور اس ڈنڈے کو اٹھایا، جو ہاتھ میں ڈنڈا رکھے ہوا تھا اس ڈنڈے کو لیا اور لینے کے بعد ہجڑے کو خوب مارنا شروع کر دیا، خوب مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن یہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تمام لوگوں نے اسے سمجھایا، بھائی اب چھوڑ دو، بھائی چھوڑ دو، کیوں مار رہے ہو؟ بولا حضور، دھوبی بولتا حضور بادشاہ سلامت میں بہت کوشش کیا، عورتوں کو گنتا تھا، پھر مرد کو گنتا تھا، کبھی ایک مرد بڑھ رہا تھا، کبھی ایک عورت بڑھ رہی تھی، پھر میں مردوں کو گنتا تھا، پھر عورت کو گنتا تھا، کبھی عورت ایک بڑھ جاتی تھی اور ایک مرد زیادہ ہو جاتا تھا۔ میں حضور پریشان ہو گیا، اور میں نے جب بہت پریشانی مجھے ہوئی اور میں نے غور کیا، یہ ہجڑا تھا۔ کون تھا یہ ہجڑا؟ کبھی مرد میں چلا جاتا تھا اور کبھی یہ عورت میں چلا جاتا تھا۔ حضور آپ نے دیکھا ہوگا 1 گھنٹے لگ گئے، 1.5 گھنٹے لگ گئے، 2 گھنٹے لگ گئے، پسینہ پسینہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہی پریشان کر رہا تھا، پریشانی کا جڑ یہی بنا ہوا تھا۔ حضور اسی لیے اس کو میں مان رہا ہوں۔ محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ 10-50 آپ نے دیکھا ہجڑا کا کیا نتیجہ ہوا، اور علماء سے بغض، ہجڑا علماء سے بغض ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جانے میں وقت لگے گا۔ تو علماء کا آخری بغض گمراہیت، علماء کا آخری بغض ہدایت کے بعد انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اس کے بعد کفر کا نمبر ہوتا ہے۔ اپنے علماء سے یہ محبت کریں، اپنے علماء کی محبت اپنے دل میں رکھیں، یہی یہاں بھی کام دیں گے وہاں بھی کام دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا علماء سے بغض کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، ہجڑے کو کیا ملا۔ اور دوسری بات یہ سب سے جو غور کرنے والی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہجڑے کو کبھی عورتوں میں کبھی مردوں میں۔ اے میرے سنی نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، کسی طرح کے تم اگر وہابیوں سے رشتہ رکھ رہی ہو یا آپ لوگ رکھ رہے ہو تو کل محشر کے دن آپ کا یہی نتیجہ ہوگا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ کبھی سنیوں میں نیاز فاتحہ کھا لی،
और कभी वहाबियों के साथ तबलीग में चले गए, वहाबियों को बेटियां दे रहे हो। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं बफर्ज मुहाल अगर इंसान का निकाह किसी जानवर से जायज होता, एक ये वहाबी हैं, कौन है? वहाबी हैं कि हाँ बफर्ज मुहाल अगर जायज होता तो काले जानवर यानी सूअर से हो जाता। किससे? सूअर से। जबकि वो नजिसुल आइन है, क्या है? हाँ वो कभी भी पाक नहीं हो सकता, कभी भी। जैसे कुत्ता है, उसका चमड़ा दबाकर से पाक हो जाएगा, नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन उलमा मना फरमाते हैं, लोग नफरत करेंगे, है ना। लेकिन सूअर उसका चमड़ा दबाकर से भी पाक नहीं होगा, उसको अगर पाक करने की कोशिश की जाए किसी तरह पाक हो ही नहीं सकता। तो बफर्ज मुहाल अगर किसी से निकाह हो सकता तो उससे हो जाता, लेकिन ये दो टांग के सूअर ऐसे हैं कि किसी दुनिया के किसी भी मखलूक से इसका निकाह नहीं हो सकता। अगर वहाबी से करना चाहे तो नहीं, अगर वहाबी किसी काफिरा औरत से करना चाहे तो नहीं, अगर किसी सुन्नी से करना चाहे तो नहीं, किसी से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। बहुत अफसोस की बात है, आज ये बोला जाता है वो ये नहीं लेता है, वो नहीं लेता है। सुन्नी नौजवानों, तुम्हारी जवानी पे भी धिक्कार है। आज हमारे कौम को तुमने मजबूर किया कि बगैर जहेज के बगैर पैसा लिए निकाह नहीं करते। आज हमारी सुन्नी बच्चियां कहाँ जा रही? वहाबियों के यहाँ जा रही हैं। कल तुमसे पूछ होगा, क्या होगा? तुमसे पूछ होगा। हमारी सुन्नी बच्चियां वहां जा करके क्या बनेंगी? वहाबिया बनेंगी। क्या बनेंगी? वहाबिया बनेंगी। नौजवानों होश में आओ और इस फेरे बद, इस लानती जहेज से बचो। नारा आला हज़रत का लगाते, मसले क्या आला हज़रत? मसला क्या आला हज़रत क्या है? तालीमात आला हज़रत पे अमल करना। क्या करना? अगर मसला कोई डंडा वगैरह उसको पकड़ लो, कोई झाड़ वगैरह दरख्त वगैरह उसके डंगाली में लटक जाओ। नहीं, मसला क्या आला हज़रत क्या? फरमाने आला हज़रत पे अमल करना। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं ये जो जहेज लिए जाते हैं मांग करके, या तो ये रिश्वत है या सूद है। क्या है? या रिश्वत है या सूद है, ब्याज। रिश्वत बगैर लिए नहीं करूंगा, ये रिश्वत हराम, यूं भी रिश्वत लेना हराम। और सूद ये कि बच्ची को कुछ देते हैं और उसके एवज में हम लेते हैं, तो ये ब्याज सूद है, सूद भी हराम। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया एक दिरहम अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से ब्याज लेता है, सूद लेता है, तो अपनी माँ के साथ हतीमे काबा में 70 दफा ज़िना करता है। कितना दफा? 70 दफा। हतीमे काबा क्या है? काबा शरीफ का ही वो हिस्सा है कि गुर्बत की बुनियाद पे वो जगह छोड़ दी गई, वो असले काबा ही का हिस्सा है, वहां ज़िना करना। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ज़िना करने वाले के लिए क्या हुक्म है ये सुन लें कि जब कल जहन्नम में वो डाला जाएगा, जहन्नमी पनाह मांगेगा और अर्ज करेगा रब तबारक व तआला इस पापी को यहाँ से दूर कर दे। ऐसी बदबू आएगी उससे। कैसी बदबू आएगी? ऐसी बदबू आएगी कि जहन्नमी भी उससे पनाह मांगेगा। और कितना पापी, अगर तुम जहेज ले रहे हो या तो रिश्वत ले रहे हो ये भी हराम, या तो सूद ले रहे हो ये भी हराम। और सूद का गुनाह बता दिया गया, 70 दफा अपनी माँ से हतीम में ज़िना करने के बराबर है। एक दिरहम लेना, एक दिरहम। बात आ रही है? ज़िना करने वाला का क्या हश्र कि कल जहन्नम में जहन्नमी भी उससे पनाह मांगेगा। क्या मांगेगा? पनाह मांगेगा। नौजवानों इससे बचो ताकि हमारी बच्चियां वहाबियों के यहाँ ना जाए, वहाबियों से बचे। और उनके माँ बाप को भी चाहिए कि वहाबी के यहाँ दे रहे हैं, तुम्हारी बच्ची को वहाबी के यहाँ दे करके तुम वहाबी के यहाँ नहीं दे रहे हो बल्कि जहन्नम में दे रहे हो, जहन्नम में डाल रहे हो। तो आपने देखा हिजड़े का क्या हश्र हुआ, कभी इधर कभी इधर। ऐसी तुम सुन्नियों कभी नमाज भी, कभी नियाज करवा रहे हो, कभी सुन्नियों की महफिल में आ रहे हो, कभी मिलाद करवा रहे हो, और वहाबियों से भी घट क्या करें भाई है। अल्लाह के बंदो वक्त नहीं है वरना बताता कि साहब रिश्तेदारियां कैसी होती हैं। और सहाबाए कराम ने ईमान के खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन ईमान बचाने के लिए हम क्या चले गए? मक्का छोड़कर मदीने चले गए, घर वालों को छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, बागात को छोड़ दिया, जमीन को छोड़ दिया, तमाम को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कहाँ चले गए? ईमान बचाने के लिए मदीना शरीफ चले गए, हबशा चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए।
तुम कैसे हो कि रिश्तेदारियां उससे ये कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो। प्यारे आका ने फरमाया कि ऐसी मखलूक है कि अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ो, मर जाए तो जनाजे की नमाज ना पढ़ो। इनके यहाँ खाओ, इसके साथ खाओ नहीं, इसके साथ उठो नहीं, इसके साथ बैठो नहीं, इसके साथ बात नहीं करो, इसके साथ आना जाना ना करो। हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा जिया रसूल खान गफ्फारी, फैजान औलिया फैज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। आप भी बचो और अपने घर वालों को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, उन वहाबियों से दूर महफूज रहो, कहीं वो जाए जहन्नम में, उस वक्त उसकी दोस्ती कहीं तुम्हें भी साथ ना ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और फरमुदात आला हज़रत मसल के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गान दीन उलमाए किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।